پنجابی میں بڑی فصیح و بلیغ باتیں ہوتی ہیں، مولویاں دا کم ہے تے ساڑا کم کھانا پینا عیاشی کرنی. جیسے اکبر الہآبادی نے کہا کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. یہ کارہائے نمایاں انجام دیے. یعنی عوام اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتی کہ میری کوئی ذمہ داری ہے اللہ نے لگائی. اور یہ بہت بڑا جرم ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے، اور اس کی معافی بھی بڑی مشکل سے ملنی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اس لیے کہ اللہ نے خود ذمہ داری لگائی، پھر اللہ کے نبی نے ذمہ داری لگائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آسان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، میری طرف سے اگر تمہیں ایک آیت بھی پہنچے تو اس کو آگے پہنچاؤ. تو نبی پوچھے گا ہاں جی کتنی آیات تم نے آگے پہنچائی؟ ہم نے تو ایک بھی نہیں پہنچائی. تو مجرم ہو جائیں گے نا. ہم سفارش کے لیے کھڑے ہوں گے، ادھر نبی کہیں گے ان کو ذرا، یہ تو مجرم ہیں، انہوں نے تو ایک آیت بھی آگے نہیں پہنچائی. یہ پکی ٹھوس باتیں، کچی باتیں نہیں. نو کنٹریبیوشن. میں گجرانوالہ کینٹ میں بیان کر رہا تھا، بہت پرانی بات ہے. صبح کا وقت تھا، درس قرآن دے رہا تھا، تھوڑے سے ہی لوگ تھے، ریٹائرڈ افسر تھے. تو صبح کا وقت تو ویسے ہی برکت والا ہوتا ہے. میں نے کہا ہاتھ کھڑے کرو جس نے کبھی 1000 روپیہ بھی قرآن کی خاطر دیا ہو، قرآن لے کے مسجد میں رکھا ہو، یا قرآن کا درس گھر میں کروایا ہو، یا قرآن کی کوئی بھی آپ نے خدمت کی ہو. ہاتھ کھڑا کرو. اب وہ بوڑھے بوڑھے ریٹائرڈ افسر، کسی بندے نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. میں نے کہا لاکھوں اور کروڑوں کی کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، کتے رکھے ہوئے ہیں آپ نے، اور دنیا جہان کے لیے آپ کے پاس بجٹ میں پیسے ہیں، اور اس بجٹ میں پیسے نہیں ہیں تو قرآن کے لیے نہیں. میں نے کہا ایسی تمہاری پکڑ ہوگی نا کہ تمہیں تارے نظر آ جائیں گے. کیونکہ اتنی بھی بندے کو بے شرم نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ذمہ داری لگا رہا ہے، نبی ذمہ داری لگا رہا ہے کہ قرآن کی خدمت کرنی، اور تم کیا ہو. پھر وہ اسپیشل ملنے آئے جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا کہ آپ نے عجیب بات کی کہ نو کنٹریبیوشن، قرآن کی خدمت میں کوئی ہمارا حصہ نہیں. نہ درس قرآن دیا، نہ قرآن لے کے کبھی مسجد میں رکھا، تو ہماری کوئی خدمت نہیں ہے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور